ایک خوبصورت اور پرسکون شہر میں نہایت ہی خوبصورت گھر تھا۔ یہ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنا تھا، بلکہ محبت، عزت اور قربانی سے بنا تھا۔ یہاں ایک خوشحال جوائنٹ فیملی رہتی تھی۔ دادا جان سلیم خان، دادی جان زینب بیگم، بابا احمد خان اور ماما عائشہ احمد۔ ان کے دو پیارے سے کیوٹ سے دو بچے تھے، بیٹی ہیرا اور بیٹا حیدر۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا۔ دیواروں پر فیملی کی تصاویریں لگی ہوئی تھیں۔ پاس ہی ایک کشادہ ٹی وی لاؤنج تھا، جہاں سب اکٹھے بیٹھ کر کارٹون اور نیوز کہانیاں سنتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ہیرا اور حیدر کے بیڈ رومز میں رنگ برنگے تھے۔ ہیرا کو تصویریں بنانا بہت ہی زیادہ پسند تھا اور حیدر کو ایڈونچر فیلڈز کہانیاں سننا بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اس گھر کے بالکل سامنے ہی ایک جوائے پارک تھا۔ اونچے جھولے، لمبی سلائیڈز، رنگ برنگی لائٹس۔ وہاں ایک پرانا ہرا سا درخت بھی تھا۔ وہ اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ دادی اماں کہتی تھیں، یہ درخت عام نہیں، اس میں برکت ہے۔ ایک دن ہیرا اور حیدر پارک میں کھیلتے ہوئے آپس میں جھگڑ پڑے۔ ہیرا بولی، تم ہمیشہ میری بات نہیں مانتے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حیدر بولا، اور تم ہمیشہ خود کو بڑا سمجھتی ہو۔ دادی اماں نے دیکھا تو خاموش رہیں، مگر دل اداس ہو گیا۔ اسی رات پارک کی لائٹس خود بخود جل اٹھیں اور جادوئی درخت سے آواز آئی، جو خاندان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتا، وہ اپنی خاموشی کھو دیتا ہے۔ اور اگلی شام دادا جان نے سب کو بلایا۔ انہوں نے کہا، آج ہم سب ایک خاص سفر پر جا رہے ہیں، جہاں سب کے دلوں کا امتحان ہوگا۔ جیسے ہی سب پارک میں داخل ہوئے، زمین چمکنے لگی اور سب ایک جادوئی دنیا میں پہنچ گئے۔ یہاں سب کو الگ الگ آزمائشیں ملی۔ ہیرا کو سکھایا گیا کہ بڑا ہونا حکم چلانا نہیں ہوتا، بلکہ سمجھنا ہوتا ہے۔ حیدر کو بتایا گیا، چھوٹا ہونا ضد کرنا نہیں، بلکہ سننا اور سیکھنا ہوتا ہے۔ اور ماما اور پاپا نے سیکھا، بچوں کے لیے وقت نکالنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگلی آزمائش یہ تھی کہ سب کو ایک ساتھ دریا پار کرنا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ اکیلے نہیں، ساتھ چلنا ہوگا۔ دادا جان اور باقی سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور سب نے مل کر دریا پار کیا۔ دونوں ہی مشنز سکسیسفل۔ آخر کار وہ دوبارہ پارک میں واپس آ گئے، مگر اب سب بدل چکے تھے۔ ہیرا نے حیدر کو گلے سے لگایا۔ حیدر نے کہا، مجھے معاف کر دو، آپ میری سب سے اچھی بہن ہو۔ ہیرا، اس دن کے بعد گھر میں لڑائی کم اور محبت زیادہ تھی۔ احترام اور سمجھداری بہت ہی زیادہ عام ہو گئی تھی۔ پارک پھر سے ہنسی سے گونجنے لگا۔ جادوئی درخت نے آخری بار کہا، جو خاندان اکٹھا رہتا ہے وہی ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ اس خوبصورت سی سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملا، اصل خوشی بڑے گھروں، مہنگے کھلونوں یا جوائے پارک میں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے، عزت دینے اور ساتھ رہنے میں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ وقت کو ضائع کیے بغیر جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے،
لائک کر دیجیے اور ایک سویٹ سا خوبصورت سا کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ اور ایڈونچر فیلڈ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔